ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند جماعت ہے اور ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہے. ایم کیو ایم کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا پہیہ چلتا رہے اور ہم اس وقت بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوری حکومت عدم استحکام کی شکار نہ ہو. ہم یہ بات بھی آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں جمہوری روایات کے مطابق ہر اہم مسئلے پر رائے مشورہ کیا جاتا ہے. رابطہ کمیٹی کی جانب سے ہر اہم اور حساس مسئلے پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، ایم کیو ایم کے منتخب نمائندگان، ذمہ داران، حتیٰ کہ کارکنان تک سے رائے مشورے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی آراء اور عوام کی خواہشات اور امنگوں کو پیش نظر رکھ کر پالیسی مرتب کی جاتی ہے. یہ ایم کیو ایم کی پالیسی سازی کا عمل ہے. اس عمل سے گزر کر کیا جانے والا رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ظاہر ہے کہ اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے، کسی فرد واحد کا یا انفرادی فیصلہ نہیں ہوتا. یہاں اس بات کا تذکرہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ جس طرح ایم کیو ایم میں اہم مسائل پر مشورہ کیا جاتا ہے، اس طرح کے جمہوری عمل کی کسی اور جماعت میں مثال یا نظیر نہیں ملتی. معزز صحافی حضرات و خواتین، این آر او کے مسئلے پر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی و لندن کے ارکان، آئینی و قانونی ماہرین اور حق پرست ارکان پارلیمان کا اجلاس گزشتہ ایک ہفتے سے جاری رہا. کئی دنوں کے طویل بحث و مباحثے کے دوران ایم کیو ایم کے قانونی ماہرین کی رائے اور مشورے کی روشنی میں این آر او کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور قائمہ کمیٹی برائے انصاف و قانون قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایم کیو ایم کی جانب سے کمیٹی کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آئینی اور قانونی اصولوں کے تقاضوں کی روشنی میں یہ تمام عمل این آر او کا پارلیمان میں لانے کا عمل فضول ایکسرسائز ہے، لہذا این آر او کو اسمبلی میں پیش ہی نہ کیا جائے. اس سے قبل ایم کیو ایم کے منتخب نمائندگان کی جانب سے اور ایم کیو ایم کے ایک وفد کی جانب سے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری سے ملاقات میں بھی یہی مشورہ دیا گیا تھا کہ دیگر آئینی اور قانونی آپشنز جو دستیاب ہیں انہیں اختیار کیا جائے اور یہ کہ این آر او کو قومی اسمبلی میں پیش نہ کیا جائے، اور اگر ایسا کیا گیا تو ہم پارلیمان میں مجبور ہوں گے کہ اس کی مخالفت کریں. یہ بات گزشتہ کئی دنوں سے چل رہی تھی. معزز صحافی حضرات و خواتین، گزشتہ روز بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین نے میڈیا پر این آر او پارلیمان میں پیش کیے جانے کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کا اصولی موقف کھل کر پیش کیا، جس کے بعد ہونے والی سیاسی پیش رفت کے نتیجے میں رات گئے ایوان صدر سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق
حکومت نے اب NRO کو پارلیمان میں نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس فیصلے کو مثبت سمجھتے ہیں اور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم اسے جمہوریت اور پارلیمان کے استحکام کے لیے ایک انتہائی اچھا قدم تصور کرتے ہیں۔ آخر میں اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے پر ہم آپ کی آمد پر ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ والسلام ارکان رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ فاروق بھائی یہ بتائیے کہ یہ ایوان میں پیش نہیں ہو رہا ہے تو اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر نواز جو اپوزیشن ہے وہ اگر تحریک لے کے آتی ہے کچھ لے کے آتی ہے اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا، اس پر ایم کو کیا موقف ہوگا اور قانونی حیثیت اس کی اب کیا ہے؟ دیکھیں، آئینی اور قانونی حیثیت کسی بھی قانون کی اس کی حتمی انٹرپریٹیشن تو اعلیٰ عدالتوں کا استحقاق ہے، یہ تو بالکل واضح ہے بات، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ لیکن جہاں تک یہ سوال تھا کہ سپریم کورٹ کے 31 جولائی کے فیصلے کے بعد اب اسے نافذ العمل بنانے کے لیے اور اس کے گزشتہ اطلاعات کے دوران کہیں پر کوئی اگر حکم رہا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے یہ بات آ رہی تھی مختلف حلقوں سے کہ اسے پارلیمان میں پیش کیا جائے۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ایسے آئینی اور قانونی طریقے وضع کیے جائیں کہ جن کے ذریعے سے NRO کو پارلیمان میں لائے بغیر کیا اور آئینی اور قانونی آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے آئینی اور قانونی ماہرین کی ایک ٹیم لے کر گئے۔ آج سے کوئی 1 ماہ پہلے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب سے ملے اور یہ پیشکش کی تھی کہ حکومت کے اور جو مخلوط حکومت کے جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں وہ ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین اگر ایک ساتھ بیٹھے تو اس پر بات ہو سکتی ہے اور ہم بہت سارے اور طریقے وضع کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے NRO کو پارلیمان میں لانے کی ضرورت نہ ہو۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا ایک آئینی اور قانونی پہلو، دوسرا سیاسی پہلو ہے، اور سیاسی حوالے سے جو گزشتہ 1 ماہ سے صورتحال ہمارے سامنے تھی اور میڈیا کے ذریعے سے بھی جو ایک عوامی رائے ہمارے سامنے آئی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ان ساری یہ جو ساری آراء جو عوام کی طرف سے بھی آئی اور میڈیا کے ذریعے سے بھی آئی اس کی روشنی میں ہم نے بڑے مخلصانہ اور جو ہے وہ دوستانہ انداز میں یہ مشورہ دیا، اور کل جو ہے وہ الطاف بھائی نے جو رائے پیش کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ رات گئے تک جو بات چیت ہوئی اس کے بعد یہ ممکن ہوا، اور آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ ہمیں جو مشورے دیے گئے ہمارے اہلی جماعتوں کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے NRO کو پارلیمان میں نہیں لایا جائے گا، تو وہ اس کی الگ تفصیل ہے کہ وہ آئینی اور قانونی کیا طریقے ہیں، اور وہ ہم نے وہاں پر ہم نے رکھے ہیں، اور اس پر ہمارے اور ان کے آئینی اور قانونی ماہرین جو ہے وہ ان کے درمیان صلاح مشورہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو دیگر آپشن دستیاب ہے اس کے ذریعے سے کوئی بھی ایسی صورتحال آتی ہے تو اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ